السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ چیپٹر ہے ہمارا ثقافت، اور ٹوڈے ٹاپک فور دا لیکچر جو ہے وہ ہمارا ثقافتی اختلاف ہے۔ سب سے پہلے تو ثقافتی اختلاف ہوتا کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے، دین ثقافتی اختلاف کے عوامل، اور دین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ثقافتی اختلاف کی وجوہات۔ پریویس لیکچر میں ہم ثقافتی مماثلت کی عوامل اور وجوہات پڑھ چکے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے عوامل ہیں جو دنیا کی بہت سی ثقافتوں میں ڈفرینٹ پائے جاتے ہیں۔ تو بک سے پیج نمبر آپ لوگ نکالیں گے 151، ٹھیک ہے۔ اس میں لاسٹ میں ثقافتی اختلاف کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ ثقافتی اختلاف سے مراد یہ ہے کہ ثقافتوں کے بہت سے عوامل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مطلب اب ضروری نہیں ہے کہ بہت سی چیزیں، جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا کہ سملر ہوتے ہیں، جیسے ادارے جو ہیں ہمارے بیسک ادارے، فیملی ہے، ریلیجن ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے، یہ ادارے ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی ڈفرینس پایا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ سیم طریقوں سے یہ کام کریں گے۔ ہمارے یہاں پہ جس طرح ادارے کام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ باہر کے ممالک میں بھی ادارے ویسے کام کرتے ہوں۔ تو یہ چیزوں کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ثقافتی اختلاف ہوتا کیا ہے۔ اب ثقافتی اختلاف کے عوامل کے اندر سب سے پہلے تو ہے خاندان۔ اب خاندان کے اندر خاندان کی دو شکلیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہہ لیتے ہیں مشترکہ خاندان، اور ایک ہمارا سادہ خاندان ہے جس کو ہم نیوکلیر فیملی سسٹم بھی کہتے ہیں۔ یعنی پیرنٹس اور اس کے جو چلڈرن اگر رہتے ہیں علیحدہ سے تو وہ سادہ خاندان کہلاتا ہے، لیکن اگر پیرنٹس اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو اس کو مشترکہ خاندان کہتے ہیں، یا آپ کے چچا وغیرہ بھی یا آپ کی دادو ساتھ رہتی ہیں تو وہ آپ کا مشترکہ خاندان کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں گے ہمارے یہاں ترقی یافتہ ممالکوں میں سادہ خاندان کا رواج ہے، یعنی آپ یورپی ممالک میں دیکھ لیں تو وہ اگر بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو لے کے، لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ پیرنٹس بھی ساتھ رہتے ہیں بچوں کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ترقی پذیر ممالک جیسے ہیں پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے یا بھارت ہے، تو وہاں پہ جو ہے مشترکہ خاندان کا سسٹم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بہت سے معاشروں میں پدر سری اور مدر سری کا رواج ہے، ٹھیک ہے۔ پدر سری سے مراد کے خاندان کا جو سربراہ ہے وہ باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے معاشروں میں خاندان کا سربراہ ماں بھی ہے، کئی معاشروں کے اندر، تو ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہے، پدر سری کا رواج ہے کہ ہمارے یہاں پہ خاندان کا سربراہ جو ہے وہ فادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے شادی۔ اب ہر معاشرے میں شادی کا نظام بھی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ پیرنٹس کی مرضی سے شادی کی جاتی ہے، جبکہ یورپ کے ممالک میں جو ہے وہ لڑکا لڑکی اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ ہر معاشرے میں شادی کی تقریبات بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ جیسے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ شادی کے رسم و رواج، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ لڑکی والے برداشت کرتے ہیں، مطلب جہیز بنانا اور بارات کا کھانا وغیرہ ارینج کرنا تو یہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ عربوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکے والے یہ اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ تو یعنی شادی کی رسومات بھی ہر سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے مذہبی اور ثقافتی اقتدار۔ اب ہر مذہب کی اپنی اپنی ثقافتی اقتدار ہوتی ہیں۔ جیسے ہم لوگ اسلام سے ریلیٹڈ ہمارا کلچر ہے، تو ہماری مذہبی اقتدار میں نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ان کی اطاعت کرنا، اور اسی طرح قیامت والے دن کے اوپر ہمارا بلیو ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں ہمارے مذہب سے ہم لوگوں نے یہ ثقافتی اقتدار کو سیکھا ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک ہیں، یورپی ممالک میں چلے جائیں تو وہ عیسائیت کا ان کا مذہب ہوتا ہے، تو وہ عیسائیت کے مذہب کے اندر جتنی بھی روایات پائی جاتی ہیں وہ ان کو مانتے ہیں، چرچ میں جا کے شادی کرتے ہیں، اور اسی طرح اور ان کی بہت سی روایات ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت میں دیکھیں تو وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں۔ تو یعنی یہ مذہب ٹو مذہب ویری کرتی ہیں، آپ کی ثقافتی اقتدار آپ کے مذہب کے اکارڈنگ ہوتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی سیاسی نظام۔ اب دنیا میں ہر جگہ پہ ایک جیسا نظام نہیں پایا جاتا۔ اب ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو حکومت ہے وہ لوگ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ کئی جگہوں پہ ہے بادشاہت کا نظام ہے، مطلب ایک خاندان چلتا آ رہا ہے، اسی سے نیکسٹ بادشاہ جو ہے اس کو چنتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی دوسرے کو بھی آنے کا موقع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو جبکہ باقی ممالک جو ہیں وہاں پہ بادشاہت کا بھی، کئی جگہ پہ آمریت کا بھی نظام پایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ اس ٹائم جمہوریت کا نظام پایا جا رہا ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے جی معاشی نظام۔ اب معاشی نظام بھی سب ممالک میں ایک جیسا نہیں ہوتا، کہیں پر اب بہت زیادہ ڈیولپ ملک ہے تو وہاں پہ سرمایہ داری کا نظام کہیں پر بہت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر چائنا میں کمیونزم، امریکہ میں پیشہ سرمایہ دارانہ اور پاکستان میں اشتراکی نظام پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب بہت سی انسٹیٹیوشن ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو ہیں بزنس اگر آپ نے خود کرنا ہے تو آپ کو اجازت ہوتی ہے۔ آپ پاکستان میں دونوں طرح کا نظام پایا جاتا ہے، آپ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی جاب بھی کر سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ کی نوکری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ گورنمنٹ کی نوکری بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی ہمارا لباس۔ اب لباس بھی آپ کو پتہ ہے آپ کے مذہب کے اکارڈنگ یا آپ کی روایات کے اکارڈنگ ہوتا ہے، یا آپ کی سوسائٹی میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، جبکہ یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسکرٹس یا مردوں کا لباس کوٹ پتلون ہوتا ہے یا ٹی شرٹ ٹراؤزرز ہوتے ہیں، تو یہ چیز۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی زبان۔ اب زبان بھی ہر سوسائٹی یا ہر کنٹری کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ چین میں چینی بولی جاتی ہے، ہندوستان میں ہندی بولی جاتی ہے، پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے، اور یورپ میں انگریزی زبان بولی جاتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی خوراک۔ اب علاقائی مناسبت کے لحاظ سے لوگ خوراک کا استعمال کرتے ہیں، مثلا پاکستان میں لوگ زیادہ تر گندم کھاتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں لوگ زیادہ چاول اور مچھلی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خوراک بھی سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی قومی ہیرو۔ اب دیکھیں کہ قومی ہیرو ہر سوسائٹی کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے کچھ قربانیاں دی ہیں یا ان کے ملک کے لیے کچھ کام کیا ہے تو وہ ان کے قومی ہیرو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے قومی ہیرو قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، اسی طرح ٹیپو سلطان ہے، جبکہ ہندوستان میں جو ہیں وہ ان کے نہرو گاندھی ہیں۔ اسی طرح آپ اور بہت سے ممالک کے لے لیں، جیسے ٹرکی میں جو آج کل ارطغرل غازی ڈرامہ چل رہا ہے تو وہ بھی ان کا قومی ہیرو ہے، انہوں نے ان کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، ایک وطن کی تشکیل کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو آ جاتا ہے اب ثقافتی اختلاف کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اب عوامل تو ہم نے پڑھ لی کہ خاندان ہے، کہ خاندان کی ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں سوسائٹی ٹو سوسائٹی، جیسے شادی ہے، شادی کی رسومات ہیں، اسی طرح دیگر پوائنٹس ہیں جو لیکچر میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ نیکسٹ اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ کیوں یہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں دوسری سوسائٹی سے۔ اب پہلا تو پوائنٹ آ جاتا ہے جی جغرافیائی ماحول، مطلب آپ کے رہن سہن کا طریقہ کیسا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے میدانی علاقوں میں عموماً لوگ کھلے گھر تعمیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ پہاڑی حصوں میں صحرائی نما رہائش بنائی جاتی ہے تاکہ ڈھلان کی وجہ سے برف کا پگھلاؤ جلدی ممکن ہو سکے۔ کیوں نہ کہ پہاڑی رہائش عموماً گھنی آبادی سے دور ہوتی ہے، اس لیے جنگلات کا قریب ہونا عین فطری ہوتا ہے، لہذا وہاں کے مکین آمد و رفت کے وقت کلہاڑی ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ لکڑیاں کاٹنے کے علاوہ جنگلی جانوروں سے بھی دفاع ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ناردرن ایریاز کی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو جتنے بھی وہاں پہ گھر ہیں یا ہوٹلز بنائے جاتے ہیں تو اس کی چھتیں جو ہیں وہ تکونی بنائی جاتی ہیں تاکہ اگر برف گرے بھی تو وہ سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی گرمائش سے وہ پگھل کے نیچے گر جائے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہیں چھتیں ویسی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا یہاں پہ میدانی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں ایسا کوئی خطرہ افراد کو درپیش نہیں ہوتا، وہ گروہی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے سوسائٹی کے اندر ہم لوگ بہت سے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید دور میں لوگ جغرافی اور قدرتی ماحول کا اثر قبول کرنے لگے ہیں، کیوں نہ کہ ایجادات کی فراوانی کے باعث افراد اپنی ثقافت اور قدرتی ماحول کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈالنے لگے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ ہر طرح کے اکوپمنٹس آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں اگر بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فوراً سے ان کو مشینری آ کے ان کی سڑکیں وغیرہ صاف کر کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر صاف نہیں کریں گے تو وہ برف سے آپ کا وہ جو ہے برف پگھلے گی تو آپ اس کے اوپر سے پھسلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، یہ گاڑیاں سم ٹائم اسکپ کر جاتی ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جغرافیائی جو ماحول ہوتا ہے وہ علاقے ہر ایریے ٹو ایریے ویری کرے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی ہماری حاجات۔ اب مختلف ثقافتی ماحول میں پڑھنے بڑھنے والوں کی حاجات بھی مختلف ہوتی ہیں، مطلب آپ کی نیڈز مختلف ہوں گی، جیسے ہم نے پیچھے بھی بات کی کہ پاکستان کے لوگ زیادہ تر گندم کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور سبزیاں بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ ان کے مذہب میں اس کی ایکسیپٹیشن نہیں ہے، تو اسی طرح وہ وہاں پہ سبزی زیادہ کھاتے ہیں۔
امریکی ثقافت میں گوشت کا استعمال زیادہ ہے، اس لیے مختلف جانوروں کا گوشت مختلف ثقافتوں میں زیر استعمال ہے۔ پاکستان لوگ نیند اور راحت کے لیے چارپائی، جبکہ بہت سی ثقافتوں میں زمینی چٹائی استعمال کی جاتی ہے۔ مطلب اپنے رہن سہن کا طریقہ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ جو ہے گرمیوں میں چھتوں پر سونا، ٹھیک ہے، اس کو بڑا پریفرنس دی جاتی ہے، جبکہ ممالک میں جو کیا ہے اے سی وغیرہ چلا کے تو وہ لوگ سو جاتے ہیں، ان میں یہ رواج نہیں پایا جاتا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی معاشرتی معاملات۔ اب ہر ثقافت کے اپنے پوائنٹ آ جاتا ہے جی ہمارا معاشرتی معاملات۔ اب معاشرتی معاملات جو ہیں وہ ہر ثقافت کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں جن کو اپنائے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے اگزامپل دی گئی ہے کہ پاکستان میں طلبہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جائز اور ناجائز ذرائع کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ مغربی ممالک میں طلبہ کو امتحان ایمانداری سے پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی چیزیں جو ہیں ہم اپنے اداروں سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے میں ایک انسان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو نقل لگوائی جا رہی ہے، تو آپ بھی نیکسٹ جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی معاشی سرگرمیاں۔ اب جو ہے معاشی سرگرمیاں انہوں نے بتایا ہے کہ اپنے ماحول کے مطابق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زندگی کا دائرہ اصل معاشی سرگرمیوں کے گرد گھومتا ہے۔ جس قدر معاشروں کی تعداد ہے، اس سے کہیں زیادہ معاشی سرگرمیوں کے اختلاف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اپنے اپنے ماحول اور ثقافت کے باعث معاش حاصل کرنے کے طریقے اور متعلقہ مال معاش بھی علیحدہ علیحدہ نوعیت کے ہوتا ہے۔ جن ممالک میں اکثر کاشتکاری کی ہے، وہاں کاشتکاری سے متعلقہ سامان و آلات دستیاب ہوں گے، اور جہاں صنعت اور حرفت بڑا پیشہ سمجھا جاتا ہے، وہاں انتظام معاش بھی اسی قسم کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ زیادہ تر کاشتکاری سے لوگ بلونگ کرتے ہیں، یا شہری کمیونٹی ہے تو وہاں پہ جو ہے نوکری والا طبقہ پایا جاتا ہے، یا صنعت و حرفت کا طبقہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ معاشی سرگرمیاں جو ہے سوسائٹی ویری کرتی ہیں۔ جیسے باہر کے ممالک میں دیکھیں تو وہاں پہ کاشتکاری سے لوگ بہت کم لوگ وابستہ ہوتے ہیں، جو اپنا کاروبار یا جابز وغیرہ وہاں پہ زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے بنیادی ادارے۔ بنیادی ادارے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے، فیملی ہے ہمارا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، ریلیجن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے بنیادی ادارے۔ اب ان میں فرق کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اگر سے بنیادی ادارے کی ذمہ داری حساس نوعیت کی ہو جاتی ہے تو ہم ثقافت کے خاصوں کو افرادی زندگی مقبول بنانے میں ان کا کردار کافی مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا بنیادی اداروں کی ساخت اور وظائف میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ پاکستان میں پدر سری اور مشترکہ خاندان پایا جاتا ہے، جبکہ یورپ میں سادہ اور جمہوری خاندان کا رواج ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم خاندان کا دیکھیں یا فیملی کا دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ پدر سری اور مشترکہ خاندان ہے، جبکہ باہر کے ممالک میں جو ہے وہ سادہ خاندان ہے، نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے، اور جمہوری خاندان کا رواج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر ہم لوگ مذہب دیکھیں تو مذہب ہر سوسائٹی ٹو سوسائٹی ڈفرینٹ ہے۔ ہم لوگ اسلام سے بلونگ کرتے ہیں، یورپی ممالک میں زیادہ تر عیسائی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب ہمسایہ ممالک بھارت میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ہندوازم کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز میں ڈفرینس بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تو آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے ثقافتی اختلافات کے عوامل اور اس کی وجوہات اور اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا ہے۔ تو آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔